بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ دین اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور مت بھولیے بیل آئیکن دبانا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی روشنی اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مستند اسلامی علم، دین کی حقیقی تعلیمات جو بدل دیں آپ کی زندگی، ایمان کو تازہ کر دینے والے سچے واقعات اور آخرت کی تیاری کا آغاز آج ہی کریں۔ آج کا خصوصی مضمون ہے للمجنوں ایک لازوال عشق کی داستان، قسط نمبر 1، عشق کی پہلی جھلک۔ باب 1، بنو عامر اور بنو سعد کے بیچ صحرا کی فضا۔ یہ کہانی ان دنوں کی ہے جب عرب کے صحرا میں زندگی سادگی، غیرت اور فطرت کے حسین رنگوں سے مزین تھی۔ ریگزاروں میں اونٹوں کے کارواں چلتے، قبیلے ایک دوسرے سے دور آباد تھے، لیکن عزت، انا اور روایات ہر قبیلے کی پہچان تھیں۔ ایسے ہی مشہور قبیلوں میں سے ایک تھا بنو عامر۔ یہ قبیلہ بہادری، دولت، شرافت اور علم کے لیے مشہور تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام تھا مالک بن زہر، جن کے گھر ایک خوبصورت اور نیک سیرت بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام رکھا گیا قیس۔ قیس بچپن سے ہی خاموش مزاج، نرم دل اور فطرت سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ اکثر ریگزار کے ٹیلوں پر بیٹھ کر پرندوں کی پرواز دیکھتا، سورج کے طلوع و غروب میں گم رہتا اور کبھی کبھی خود کلامی میں اشعار کہا کرتا۔ قیس کا باپ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن قبیلے کی سربراہی سنبھالے، مگر قیس کی طبیعت میں دنیاوی حکومت و طاقت کا شوق نہ تھا۔ وہ علم، ادب اور جذبات کی دنیا کا شہزادہ تھا۔ باب 2، قیس کا مدرسہ جانا۔ جب قیس عمر میں کچھ بڑا ہوا تو والد نے اسے علم حاصل کرنے کے لیے بنو سعد کے قبیلے کے مدرسے میں داخل کروایا۔ یہ مدرسہ اس وقت عرب کے ممتاز تعلیمی اداروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ادب، عربی زبان، شریعت، شاعری، منطق اور فلسفہ سکھایا جاتا تھا۔ یہ مدرسہ قیس کی زندگی میں وہ دروازہ کھولنے والا تھا جس کے پار صرف عشق کی دنیا تھی، کیونکہ اسی مدرسے میں قیس کی ملاقات اس ہستی سے ہونے والی تھی جو اس کی دنیا کو بدل دے گی۔ باب 3، علم سے پہلی ملاقات۔ بنو سعد کے مدرسے میں طلبہ اور طالبات علیحدہ بیٹھتے تھے، مگر تعلیم کے مواقع یکساں ہوتے۔ ایک دن عربی شاعری کے مقابلے میں قیس نے اپنا پہلا کلام پیش کیا۔ جب وہ اشعار پڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں سامنے بیٹھے ایک چہرے پر ٹکی رہیں، ایک لڑکی جو حسن کی مجسم تصویر تھی، چہرے پر نور، آنکھوں میں حیا اور تبسم میں جادو۔ یہ تھی بنت میدی، بنو سعد کے سردار کی بیٹی۔ وہ قیس کے اشعار سن کر مسکرائی اور قیس وہیں ٹھہر گیا۔ ایک پل نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو، زبان الفاظ کھو بیٹھی ہو اور وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ باب 4، عشق کا آغاز۔ قیس کو معلوم نہ تھا کہ جو جذبہ اس کے دل میں پہلی نظر میں جاگا ہے وہ عشق ہے، وہ بھی ایسا عشق جو انسان کو فنا کر دیتا ہے، بگاڑتا ہے اور پھر ابدی یاد بن جاتا ہے۔ بھی قیس کی باتوں، اشعار اور خلوص کی دیوانی ہو چکی تھی۔ دونوں اکثر مدرسے کے علمی مباحثوں میں شریک ہوتے اور ہر بار ان کے درمیان آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں ہوتی۔ قیس اب ہر شعر میں کو پکارنے لگا، وہ روز ایک نیا شعر کہتا اور اسے مسکرا کر سنتی۔ ان کی محبت پاکیزہ تھی، معصوم تھی، مگر معاشرہ اسے قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ باب 5، قبیلے کی مخالفت۔ قیس اور کی دوستی اور محبت کی خبر قبیلے والوں تک پہنچ گئی۔ کے والد سخت ناراض ہوئے۔ انہیں لگا کہ یہ محبت ان کی بیٹی کی عزت کو داغدار کر سکتی ہے۔ انہوں نے کو قیس سے ملنے سے منع کر دیا اور مدرسے سے اس کا داخلہ بند کر دیا۔ قیس کے لیے یہ خبر بجلی بن کر گری۔ جس چہرے کے لیے وہ دنیا کو چھوڑنے کو تیار تھا، وہ اب نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ اس نے کی جدائی میں اشعار کہنا شروع کر دیے۔ اس کے کلام میں درد، عشق، آنسو اور فراق کی آگ تھی۔ باب 6،
कैस का दीवानापन मजनू बन जाना। लिल की जुदाई में कैस खुद को संभाल ना सका। वो दिन रात इसके नाम के अशार कहता, दरख्तों, पत्थरों, सहरा की रेत से लिल की बातें करता। लोग उसे पागल कहने लगे और वो लक़ब जो क़यामत तक इसके साथ जड़ा मजनू कैस बिन अलम लो अब मजनू कहलाया जाने लगा। लोग कहते थे, ये वो आशिक है जो अपनी लिल की जुदाई में खुद को खो चुका है। बाब 7 लिल की बेबसी। इधर लिल को भी कैस की हालत की खबरें मिलते। वो तड़पती, रोती, दुआएं करती, मगर बाप की गैरत, खानदान की इज्जत और समाज की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। लिल की माँ इसे तसल्ली देती, मगर माँ जानती थी कि उसकी बेटी के दिल में वो आग भड़क रही है जिसे बुझाने वाला अब कोई नहीं। लिल मजनू एक लाजवाल इश्क की दास्तान। किस्त नंबर 2 हिजर की आग, सहराओं का इश्क। बाब 8 मोहब्बत की सज़ा। लिल की जबरी शादी। जब लिल के वालिद को यकीन हो गया कि कैस मजनू अपनी मोहब्बत से बाज नहीं आ रहा और ये मोहब्बत अब कबायली इज्जत के लिए खतरा बन चुकी है, तो उन्होंने फौरी फैसला किया कि लिल की शादी किसी और कबीले के रईस वर्द बिन मोहम्मद से कर दी जाए। वर्द दौलतमंद, ताकतवर, मगर दिल से खाली इंसान था। लिल के दिल में कैस के सवा किसी के लिए कोई जगह न थी। जब लिल को यह खबर दी गई कि उसकी शादी तय हो चुकी है, तो वो सन्नाटे में आ गई। इसके वजूद का हर हिस्सा लरजने लगा। वो रात भर अपने रब के सामने रोकर दुआ करती रही, ए मेरे खालिक, जिस दिल में तूने इश्क की रोशनी रखी, अब वही दिल जुल्म का मकाम बनने जा रहा है। लेकिन खानदान, कबीला, रस्म और रिवाज और मर्दों की गैरत उसकी चीखों से बुलंद थी। शादी की रस्में अदा हुईं। लिल वर्द के घर चली गई जिस्म से, मगर दिल कैस के पास रह गया। बाब 9 मजनू की दरबदरी। कैस को जब लिल की शादी की खबर मिली तो वो मुकम्मल तौर पर टूट गया। वो घर छोड़कर सहरा की तरफ निकल गया। इसके कपड़े फट चुके थे, बाल उलझे हुए, चेहरा गर्द आलूद, मगर आंखों में इश्क का नूर था। लोगों ने इसे दरवेश समझकर दुआएं ली, किसी ने पागल समझकर पत्थर मारे, किसी ने शायर समझकर कलाम मांगा, मगर कैस सब भला चुका था, इसे सिर्फ याद थी। कैस के अशार अरब भर में मशहूर होने लगे। वो हर मकाम पर लिल की याद में अशार पढ़ता, दीवारों पर लिखता, दरख्तों से कहता, ए बान सबा, अगर कभी लिल के कूचे से गुजरे तो कहना, मजनू अभी तक तेरा मुंतज़िर है। बाब 10 मजनू की शायरी उल का पैगाम। कैस के अशार लिल तक भी पहुंचते थे। वर्द चाहे जितना भी रोक लेता, लिल कैस की नज़में किसी न किसी तरह सुन लेती। इसके दिल में फिर चिंगारी जागती, वो सिसक कर रात गुजारती। एक दिन कैस ने एक शायर के जरिए लिल तक एक पैगाम पहुंचाया, मेरी दीवानगी पर हंसने वालों को बता देना कि इश्क अगर जुनून ना बने तो वो इश्क नहीं होता।